اگر آپ کچھ پڑھ کے سنانا چاہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، کیا آپ باہر کی دنیا میں کچھ ایسی غلطیاں، ایسی کمیاں، کوتاہیاں مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں جس کی آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ جتنی دیر آپ جب آئیں گے اتنی دیر میں ہم آپ کو چند اشعار ہیں قصیدے کے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار گزارش ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، جیسے ہی آپ کی کال آئی تو مجھے بھائی بتا دیں گے، آپ کی کالز کو ہم پہلے شامل کریں گے۔ ایک بار گزارش ہے کہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارا امام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا۔ تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو ناظرین، جو بھی لوگ جنہوں نے اس واقعے کی ابھی دیکھا کہ مذمت کی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس کی جو بے حرمتی کی گئی، اس واقعے کی مذمت اب بھی جاری ہے، اور پاکستان بھر میں بھی اور یہاں یو کے بھر میں بھی مختلف شہروں میں مظاہرے بھی کیے گئے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جہاں جہاں جیسے جیسے بھی ہمیں موقع ملتا ہے ایسے مظاہروں میں اور ایسے احتجاجوں میں ہمیں خود بھی جانا ہوگا، اور جہاں بھی جس پلیٹ فارم میں جیسے ہدایت ٹی وی پہ مختلف پروگرامز پیش کیے گئے اس پر آپ نے آواز بلند کی، تو میں آپ کا پوری قوم کی طرف سے جو ہماری نمائندگی جلوسوں میں، جلسوں میں، احتجاجوں میں کرتے ہیں، سب کو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں جہاں جس کا موقع لگے گا وہ اپنی آواز بلند کرے گا، تو تب ہی دنیا جو ہے وہ پیغام، یا دنیا یا دشمنوں کو کم سے کم یہ پیغام ضرور جائے گا کہ یہ قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی نہیں ہے، اور محبان اہل بیت اب بھی زندہ ہیں اور اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ تو مجھے کچھ چاروں بھائی جو ہیں نمبر لکھوا دیں، اپنی اسکرین پر نمبر لگا دیں، اور جو نئے لوگ ہیں شاید ان کو نہ پتہ چلے کہ جو ہمارا نیا نمبر ہے اس پہ لائیو کال کس طرح کر سکتے ہیں، تو وہ نمبر آ گیا آپ کی اسکرین پر۔ تو جتنی دیر میں آپ شامل ہوں تو بہت سی ایسی اچھی باتیں، جیسے میں شام کو بھی اس کا ذکر کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے اچھے کام ماہ رمضان میں ہم نے کرنا ہے، اور پچھلے دنوں جو مناسبت تھی مولا امام حسن علیہ السلام کے جشن پاک سے متعلق، تو پاک امام ہی کا
ایک خوبصورت قول دوبارہ میں آپ کو پیش کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ. سبحان اللہ. آپ کا ارشاد کہ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ. تو جو بھی ہمارے ہاتھ میں، مثلاً جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہم نے استطاعت ہمارے پاس ہے، تو اس کے مطابق ہم جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں وہ غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں غریب کی مدد ضرور کرنا ہے. ہمیں انتظار نہیں کرتے رہنا کہ ہمارے پاس اتنی مقدار میں کچھ ہوگا تو تب کہیں جا کے ہم کسی غریب کی مدد کریں گے. تو معصومین کا یہی فرمان ہے کہ اپنی عمر کو جو مسلسل گھٹتی چلی جا رہی ہے اس کو غنیمت سمجھیں. اور ایک اور خوبصورت قول ہے مولا امام حسن علیہ السلام کا. آپ نے فرمایا کہ مومن وہ جو زاد آخرت مہیا کرے، اور کافر وہ ہے جو دنیا کے مزے اڑانے میں مشغول رہے. تو آخرت کی تیاری کرنے میں مومن وہی ہے جو آخرت کی تیاری میں مصروف رہے، اور کافر وہ ہے جو دنیا کے مزے اڑانے میں مشغول رہے. تو کہیں بحیثیت مسلمان تو ایک سیدھا ہمیں یہی پیغام ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو محض مزے اڑانے کے لیے ہی ہم استعمال نہ کریں. اپنی زندگی کو محض آسائشوں میں ہی اس کے حصول کے لیے ہی نہ استعمال کرتے رہیں، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری میں بھی ہم مصروف ہو جائیں تھوڑا سا. اور خاص طور پہ ان ایام میں تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں. اور پھر روزانہ کی جو ہم خبریں سنتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کسی دن خود خبر بن جائیں، تو اس سے پہلے ہم نیک کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی ایک سوال. جی میں نے بہن. آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. ہیلو. جی بہن، آپ اگر کوئی مسئلہ ہے رمضان المبارک سے متعلق تو پھر تو علماء کرام کے لیے میں لکھ لوں گا. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں. بہرحال آپ سوال پوچھیں. نہیں میں نے وہ نہیں پوچھنا. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اتنا ارلی 2 بجے تقریباً پروگرام کرتے ہیں، تو آپ رات کو سوتے نہیں ہیں؟ اور دوسرا آپ اذان کے وقت جائیں گے تو آپ سحری کس وقت کرتے ہیں؟ میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے. اچھا. اور یہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ پلیز ایک آپ نے نعت پڑھی تھی وہ تو سنا دے. نعمتیں بانٹتا گیا، نعمت کو اس قسم کی وہ نعت ہے، نعمتیں بانٹتا ہوا جس سمت وہ ذیشان گیا، تقریباً اس قسم کی تھی وہ نعت آپ نے پڑھی تھی. اچھا بڑی نائس تھی، بڑی پیاری تھی. اگر آپ سے ہو سکے تو پلیز وہ پڑھ دیجیے میں گا. کوشش کروں گا سسٹر کہ وہ مجھے مل جائیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ سوتے نہیں، واقعی کہ افطاری کے بعد اب اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ اگر سو گیا تو پھر سو گیا. اور اس حوالے سے یہی ہے کہ اپنے جاگنے کی تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے. سحری ہم کس وقت کرتے ہیں تو یہ پروگرام لندن کے ٹائم سے پہلے ہی ہم ختم کر لیتے ہیں، اور مانچسٹر کی اینڈ ٹائم تھوڑا سا اس میں 6-7 منٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس اتنا موقع ضرور دیتا ہے کہ سحری کا بھی ہمیں موقع مل جاتا ہے، ورنہ افطاری تو خیر اتنی زیادہ ہم کر لیتے ہیں کہ سحری میں کوئی اتنا زیادہ گنجائش نہیں بچ پاتی. لیکن آپ نے جو ایک نعت کا کہا ہے تو جیسے موقع ملا اس پروگرام میں نہیں تو اگلے پروگرام میں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا وہ ضرور پیش کروں گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں ہاشم مرزا کاظمی بول رہا ہوں. میں جی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ بیٹا. جی پڑھیے بسم اللہ کیجئے. سٹارٹ کیجئے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد اس وعلی بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اللہ اکبر. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. بے شک. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. آئے
आईनाए ज़हरा में जो देखा तेरा बचपन, आईनाए ज़हरा में जो देखा तेरा बचपन, हर आँख से पुकारा कि तू ज़हरा है सकीना। इस बात से महसूस करो क्या है सकीना, जो प्यास के परचम की अलमदार है अब तक, जो प्यास के परचम की अलमदार है अब तक, अब्बास की वो प्यारी सकीना है सकीना। इस बात से महसूस करो क्या है सकीना। अब्बास की नजरों से कोई पढ़ के तो देखे, अब्बास की नजरों से कोई पढ़ के तो देखे, एहसास की कि नहज बलागा है सकीना। इस अब्बास के होठों का कसीदा है सकीना। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहना बेटा, बहुत शुक्रिया। क्या ही प्यारी आवाज़ में आपने सलाम पेश किया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इस मॉर्निंग में भी आपकी आवाज़ बहुत फ्रेश थी। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, देखिए जी, मैं सैयद कौसर जैदी बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट से, टेनेसी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जैदी साहब, आप लाइव हैं? जी आप लाइव हैं, आप बात कीजिए। जी जी, बस एक तो बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम लग रहा है, मेहरबानी। और माशाल्लाह मैं सिर्फ एक छोटी सी रुबाई पेश कर सकता हूँ जी। मामूली, बिल्कुल 2 शेर। नहीं जी नहीं, आप मामूली, ये रुबाई क्या जिनका जिक्र होगा वो मामूली नहीं हो सकता। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा। बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद व सल्ली आले अला मुहम्मद। मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फर्ज। वो बड़ी शान से वाह 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 वाह। मर्जी ये इलाही ले ली, वाह दी के हाकिम जो बने, दीन पनाही ले ली। सोने वाले तेरे बेदाग नसीबे के निसार, शब से इस तरह की सारी खुदाई ले ली। वो बड़ी शान से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद वज्जल फर्जम। जज़ाकल्लाह मोहतरम सैयद कौसर ज़ैदी साहब। और वैसे हमने ये प्रोग्राम 2:55 पे ख़त्म करना था, लेकिन भाई अगर कोई कॉलर हुए तो हम 3 बजे तक इस प्रोग्राम को कर लेंगे, क्योंकि 10 मिनट उसके बाद भी हैं, तो हमारे कॉलर्स जो हैं वो मायूस ना हो। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। हमारे साथ कौन, कहाँ से?
مہدی عباس بات کر رہا ہوں بیلجیم انوارپن سے. جی مہدی عباس صاحب بیلجیم سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہ حضرت علیہ السلام کی ایک کل اس ضرورت کے دن شبوں کے دن شروع ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک نوا پڑھنا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ. تو سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد کی. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. ماشاءاللہ. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. غم سے ہے زینب نے ڈھال کھول دیے سر کے بال، کہتی ہے یہ پر ملال، دیکھو تو بابا کا حال، دیتے ہیں جبریل یہ کیسی ندا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. خاک پہ ہے جلوگر کہتی ہے سر پیٹ کر، پھٹتا ہے میرا جگر، ارے کوئی تو لائے خبر، گھر میں خدا کے یہ ستم کیا ہوا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. دیکھو تو حسنین جاؤ بابا کو گھر میں تو لاؤ، کیسا لگا سر پہ گھاؤ، ارے مجھ کو خدا را بتاؤ، پوچھو تو جراح سے ہوگی شفا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل سجدے میں شیر خدا. لعنت اللہ قوم الظالمین. خدا لعنت کرے ابن ملجم پر. السلام علیکم. جزاک اللہ. علیکم السلام. بہت شکریہ جناب مہدی عباس صاحب بیلجیم سے آپ شامل ہوئے ہدیہ عقیدت کے ساتھ، بہت شکریہ. اور ناظرین انتہائی سیر لندن میں 3:10 ہے، اور دیگر شہروں کے ناظرین اپنے اپنے مقامی وقت کا ضرور خیال رکھیے گا. ماشاءاللہ امریکہ میں اس وقت افطاری کا ٹائم ختم ہوا ہے، اور انڈیا پاکستان میں لوگ روزے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بیلجیم اور UK یورپ میں ابھی کچھ ٹائم ہے، تو ضرور اپنے ٹائم کا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں کاظمی شاہ صاحب کی بیٹیاں بول رہے ہیں ہم، وہ جو ابھی بچے نے پڑھا تھا ان کی بہنیں بول رہے ہیں ہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. جی جی ہم لوگ نوحہ پڑھنا چاہیں گے. جی بسم اللہ. ضرور اکٹھے ضرور اکٹھے آپ پڑھ رہی ہیں بہنیں. جی ضرور پڑھیے. اس لائلہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو. اس لائلہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو. سجدے میں جس نے اپنا، سجدے میں جس نے اپنا سر بھی کٹا دیا، اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو. اس لائلہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو. تم اپنی غیرتوں کو بازار میں سجاؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ. تم اپنی غیرتوں کو بازار میں سجاؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ. اپنا معیار غیرت دنیا کو تم دکھاؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ. غیرت تیری کو جس نے، غیرت تیری کو جس نے شرم و حیا دیا، اس
کلمہ گو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ گو. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا حافظ. خدا حافظ سسٹر، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئیں اور ہدیہ عقیدت آپ نے پیش کیا نوحے کی صورت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو 3 منٹ ہیں، شروع میں ہمیں ایک حکم دیا گیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں. تو ناظرین اسی نعت کے چند اشعار کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے اور انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اب افطار پروگرام میں. بہت جلدی سے دن گزر رہے ہیں، 18واں روزہ اور اس کی سحر ہے آج، اور بس اتنی جلدی یہ ایام رحمتوں کے ایام اور ثواب حاصل کرنے کے جو ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خدا نہ کرے ہماری زندگی میں یہ آخری رمضان ہو، تو کوشش یہی کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں. اور خوبصورت قول ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا کہ دانائیوں میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقویٰ ہے اور کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بد اعمالی ہے. تو مولا کے ماننے والے آپ کے ضرور اقوال یا جو پیغامات ہمیں دیے گئے ہیں اس پر بھی ہم عمل کریں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.